بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ یمن کی تحریک انصار اللہ نے شہر تل ابیب پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ ایران کی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کچھ گھنٹے پہلے یمن کی جانب سے تل ابیب کی جانب میزائل فائر ہوتے ہی پورے مقبوضہ فلسطین میں خطرے کے الارم بجنے لگے۔ تل ابیب پر یمن کے اس حملے کے نتیجے میں 20 لاکھ سے زیادہ صہیونی پناہ گاہوں کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے اور بین گورین ایئرپورٹ نے کام کرنا بند کر دیا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میزائل حملے کے نتیجے میں بہت سے صہیونی پناہ گاہوں کی جانب بھاگنے کے دوران زخمی بھی ہو گئے۔ صہیونی حکومت نے ٹی وی چینل 12 نے رپورٹ دی ہے کہ کم سے کم 17 صہیونی یمن کے میزائل حملے میں زخمی ہو گئے اور کئی جہاز اپنا راستہ تبدیل کر کے اردن میں لینڈ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اسرائیل کے اہم مرکز پر عراقی مزاحمت کا جدید ترین کروز میزائل سے حملہ۔ ایرانی خبرساں ادارے نے رپورٹ دی ہے کہ عراق کی اسلامی مزاحمت نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ عراق کی اسلامی مزاحمت کے جوانوں نے جارحیہ صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطین اور لبنانی عوام کے قتل عام کے جواب میں اور ان کی حمایت میں غاصبوں کے خلاف اپنے حملے جاری رکھتے ہوئے آج دوسری بار گولان کی پہاڑیوں کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا ہے۔ عراق کی اسلامی مزاحمت نے اس بیان میں صہیونی حکومت کے ٹھکانوں کے خلاف وسیع پیمانے پر اپنے حملے جاری رکھنے پر تاکید کی ہے۔ عراق کی اسلامی مزاحمت نے آج صبح مقبوضہ گولان میں ایک ہدف کو ڈرون سے نشانہ بنایا اور کہا کہ وہ الارکب کروز میزائل کے ذریعے مقبوضہ علاقوں میں ایک اہم مقام کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہی ہے۔ امریکہ کا جنگ بندی کا مطالبہ مسترد، اسرائیل کا لبنان پر مزید حملوں پر غور۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کے لیے اپنے سب سے بڑے اتحادی امریکہ اور عالمی مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے لبنان پر حملے جاری رکھے ہیں، جس کے نتیجے میں اب تک سینکڑوں افراد شہید ہو چکے ہیں اور خطے میں مکمل جنگ کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی وزارت صحت نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایک اسرائیلی جنگی طیارے نے دارالحکومت بیروت میں فضائی حملہ کیا، جس میں 2 افراد شہید اور 15 زخمی ہو گئے، جبکہ ایک خاتون کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکی جائے، محمود عباس کا عالمی برادری سے مطالبہ۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو ہتھیار بھیجنا بند کر دیں تاکہ مغربی کنارے اور غزہ میں خون ریزی کو روکا جا سکے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی دی ہوئی جرأت سے ہی اسرائیل نے غزہ جنگ جاری رکھی ہوئی ہے۔ غزہ میں جاری پاگل پن مزید جاری نہیں رہ سکتا۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب میں کہا کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا اس کی ذمہ دار ہے۔ حزب اللہ کی مدد کے لیے 40,000 ملیشیا پہنچ گئے۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ حزب اللہ کی مدد کے لیے 40,000 ملیشیا کو مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں کے قریب تعینات کیا گیا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عراق، یمن اور شام سے تقریباً 40,000 ملیشیا اور کرائے کے فوجیوں کو لبنان بھیجنے کے لیے حزب اللہ کی منظوری درکار ہے۔ اسرائیلی فوج کے ساتھ جاری جھڑپوں میں حزب اللہ کی حمایت کے لیے 3 عرب ممالک کے ہزاروں ملیشیا اور کرائے کے فوجی مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں کے قریب پہنچا دیے گئے ہیں، جبکہ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے لبنان میں جنگ بندی کو مسترد کرتے ہوئے حملے جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان شام سرحد کے قریب کیے گئے فضائی حملے میں 5 شامی فوجی ہلاک ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کل رات اسرائیلی فوج نے شام لبنان سرحد پر قائم شامی فوج کی چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 5 شامی فوجی مارے گئے۔ رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ انہوں نے شام اور لبنان کی سرحد پر قائم انفراسٹرکچر پر حملہ کیا، جس کے ذریعے حزب اللہ شام کے راستے لبنان میں اسلحہ منتقل کر رہی تھی۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کے اراکین پر ہونے والے پیجر حملوں کے باعث لبنان اور اسرائیل کے درمیان حالات کشیدہ ہو گئے تھے۔
اسرائیل کے لبنان پر فضائی حملے جاری، شہادتیں 700 سے زیادہ ہو گئیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لبنان میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں مزید 29 افراد جام حق ہو گئے، جس سے شہادتوں کی مجموعی تعداد 700 سے تجاوز کر گئی، جن میں حزب اللہ کے اہم ترین کمانڈر بھی شامل ہیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عالمی برادری کے جنگ بندی کے مطالبات کے باوجود اسرائیلی فضائیہ نے لبنان پر مسلسل 5ویں دن بھی بمباری جاری رکھی۔ سعودی عرب کا فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے انٹرنیشنل الائنس کی تشکیل کا فیصلہ۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے اپنے موقف پر قائم ہیں اور اس پر عمل درآمد کے لیے ایک بین الاقوامی اتحاد بنا رہے ہیں، جس کا پہلا اجلاس ریاض میں ہوگا۔ اس بات کا اعلان سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے نیو یارک میں متعدد ممالک کے وزراء کے ایک اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں نیتن یاہو کے خطاب کے دوران پاکستان کا احتجاجاً واک آؤٹ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو تقریر کے لیے آئے تو پاکستان سمیت دیگر ممالک نے احتجاجاً واک آؤٹ کر دیا۔ وزیر اعظم اپنی تقریر ختم کر کے مقرر کردہ نشست پر پہنچے تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو خطاب کے لیے مدعو کیا گیا۔ اس دوران وزیر اعظم شہباز شریف سمیت پاکستانی وفد نے احتجاجاً اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ جو بائیڈن حکومت میں امریکہ تاریخ کے بدترین سرحدی بحران سے گزر رہا ہے۔ امریکی صدارتی الیکشن میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن انتظامیہ اور حکمران جماعت کی امیدوار کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ گزشتہ 4 برسوں میں جو ہوا ایسا امریکی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکہ اس وقت دنیا کی تاریخ کے بدترین سرحدی بحران سے گزر رہا ہے، جس نے ہماری سرزمین پر ان گنت مشکلات کا اضافہ کیا ہے، جو مصائب اور اموات کو ساتھ لایا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام۔ کینیڈا میں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے خلاف پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی۔ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن جماعت کی جانب سے ہاؤس آف کامن میں پیش کی گئی۔ عدم اعتماد کی قرارداد کی حمایت میں 120 جبکہ مخالفت میں 211 ووٹ ڈالے گئے اور اس طرح وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور ان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد ناکام ہو گئی۔ فرانس نے دنیا کی پہلی لیزر کمیونیکیشن کی کامیاب آزمائش کر لی۔ فرانس کی ڈیفنس انوویشن ایجنسی اور ایک مقامی کمپنی کائی لیبز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے زمین کے نچلے مدار میں موجود ایک نینو سیٹلائٹ اور کمرشل گراؤنڈ اسٹیشن کے درمیان لیزر کے استعمال کی مدد سے رابطہ قائم کرتے ہوئے پہلی کامیاب آزمائش کی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس، پولیس میں تمام افسروں اور اہلکاروں کی چھٹیوں پر پابندی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے سلسلہ میں پولیس میں تمام افسران و اہلکاروں کی چھٹیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں سرکلر بھی جاری کر دیا گیا۔ سرکلر کے مطابق وفاقی پولیس میں پوسٹنگ اور ٹرانسفر پر بھی پابندی ہوگی۔ امریکہ میں ویزا فری انٹری، قطر پہلا خلیجی ملک بن گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ قطر کے شہریوں کے لیے امریکہ میں داخلے کے لیے ویزا کی شرط ختم کر دی گئی ہے، جس کے بعد خلیج کا قریبی ساتھی امریکہ میں ویزا فری انٹری کا حامل پہلا خلیجی ملک بن گیا۔ امریکی حکام نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ قطر ویزا سے استثناء کی سخت شرائط اور تقاضوں پر پورا اترا ہے، جس کے پیش نظر اسے ویزا فری ملک میں شامل کیا گیا۔
پاکستان عراق دو طرفہ تعلقات کے دائرہ کار کو مزید وسیع کرنے پر اتفاق۔ نیو یارک میں وزیر اعظم شہباز شریف نے عراقی ہم منصب سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان عراق دو طرفہ تعلقات کے دائرہ کار کو مزید وسیع کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور عراق کے مابین مضبوط تعلقات کو خوش آئند قرار دیا اور پاکستانی زائرین کے لیے ہر سال کیے جانے والے انتظامات پر بھی عراق کی حکومت کو سراہا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔